بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ شورا کا تعارف حاصل کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ سورہ خوامیم کے مجموعے کی تیسری صورت ہے، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے، اور ایمان کی قابل ترین صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی ذیل میں آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان فرمائی گئی کہ ان کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کے لیے عربی لفظ شورا استعمال کیا گیا ہے۔ اس بنا پر سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے روبرو ہو کر کلام نہیں کرتا، بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے۔ پھر اس وحی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں، اور حامیم عین سین قاف سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت میں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے، تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے، فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن تم پر وحی کے ذریعے عربی زبان میں بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ جو قرآن مجید کی کیا آخری حصہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ آخرت کے حوالے سے بار بار تنبیہ کی گئی ہے، اور اس دن کا ذکر بار بار کیا گیا ہے کہ جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور اللہ ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے۔ اور اگر اللہ چاہتا ہے تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لوگو، وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی سے میں لو لگاتا ہوں، اور وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس غیبی علم آ چکا تھا۔
جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی پہلے سے طے شدہ بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو ایک دم کسی عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ مہلت دی جائے گی، جس میں اگر یہ چاہیں تو ایمان لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہے قوت دیتا ہے، جس کو چاہے اقتدار دیتا ہے، اور وہ خود انتہائی زیادہ اقتدار کا مالک ہے، اور اس کی حکومت زمین و آسمان پر ہر جگہ ہے، ساری مخلوق پر اس کا حکم چلتا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دل جو اس کے قبضے میں ہیں اور اس کے ہاتھ کے نیچے، اشارے کے نیچے ہیں، رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی طرف پلٹا دے اور ہمیں قلب سلیم عطا کرے، ہمیں صحت مند دل عطا کرے، ہمیں دیکھنے والی آنکھ عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہم سے مسلمان امہ کی بہتری کے لیے کوئی کام لے لے۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، بس اللہ رب العالمین سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والوں کی صف میں کھڑا رکھنا، اور ہمیں قیامت کے دن ہمیں قرآن والوں کی صف میں شامل کرنا، اور تو ہم سے ہماری چھوٹی سی کوشش کو بہت بڑی اس کی جزا دینا، اور اس کو بہت بڑے فیوز و برکات سے ہمیں نوازنا اس کے حوالے سے، اور اللہ رب العزت قرآن کے حوالے سے ہماری چھوٹی سی کوششوں کو اپنی رحمت کے مطابق بڑا کر کے قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ زندگی عارضی ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنے دلوں کو صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔